السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاحی بیان میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ کیا گناہوں کا وبال ہمارے اوپر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، انسان جب گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی نحوست اور ان کی مبغوضیت انسان پر اثر رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے جب بھی وہ گناہ کرے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ اگر وہ گناہوں کی نحوست سے، گناہ کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو ایک تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اگر گناہ کر لے تو فوراً اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کر لے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں ہے، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی سزا فوری طور پر دے دیتے ہیں۔ انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، انسان بہت گھبراتا ہے اور اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی میں وہ آ جاتا ہے، یہ سب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان جو بھی مصیبت میں پڑتا ہے وہ ان کے ہاتھوں کی کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں، اسی طرح زمین پر، خشکی پر، جہاں بھی انسان میں فسادات آتا ہے، یہ تمام چیزوں کی نحوست انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوراً نقد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرفت کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تاخیر کر کے انسان گناہ کرتا ہے، بچپن میں انسان جوانی میں گناہ کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کی سزا ملتی ہے۔ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جو شروع میں جب جوان ہوتے ہیں، جب ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں، بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے، لیکن جب بڑھاپے کے عمر میں پہنچتے ہیں بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور اپنے شوہروں سے پیچھا چھوڑوا لیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس وجہ سے بیوی کا ہمیشہ ساتھ دینا بھی انسان کے لیے نعمت ہے، ورنہ تو انسان بڑھاپے میں آ کر کے ایک جو ان کے لیے دل کا سکون ہوتا ہے، انسان کے لیے ایک پریشانی کا سبب دور کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمارے اوپر ہر مصیبت، ہر بلا سے حفاظت فرمائے۔ تیسرا، انسان پر جو گناہوں کی نحوست ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر، خفیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ انسان بہت نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اور اسی طرح نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اچانک وہ نماز چھوٹ جاتی ہے، تہجد چھوڑ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، نہیں، یہ سب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خفیہ طور پر سزا ملتی ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، تہجد کی دولت سے چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ اس بندوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اس کو جگاتے ہیں، جو اللہ کے مبغوض ہوتے ہیں اس کو فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے جگاؤ مت، اسے سونے دو، یہ ہمارے لیے مقرب نہیں ہے، یہ ہمارے قسم، ہماری رحمت سے محروم شخص ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سلوا دیتے ہیں۔ تو آج پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی سزا ایک نہ ایک دن ضرور ملتی ہے، صرف حشر کے دن تو ملے گا ہی، وہاں تو ہر ایک کا فیصلہ ہوگا، انسان توبہ استغفار کر کے نہیں جائے گا وہاں تو سزا ملے ہی گی۔ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تین طریقے سے اسے سزا دیتے ہیں، کبھی تو انسان کو فوراً مل جاتی ہے سزا، اور کبھی انسان کو تاخیر کر کے، اور کبھی خفیہ طور پر۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، لوگ گناہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کردہ چیزوں سے کو بھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی اسے دے دیتے ہیں، وہ خوشحال ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت ہم نیکی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ ترقی ہو رہی ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں، انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला कभी अचानक पकड़ते हैं और उसमें उसकी सज़ा हो जाती है। याद रखिए, हमें तमाम गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, हमेशा के लिए अपने आप को पाक साफ़ रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।